اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنیا ویلاگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کی سیاست کے حوالے سے اور ملک کی سیاست کے حوالے سے۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے مشکلات جو ہے وہ 9 مئی کے بعد ظہور ہوئی تھی۔ ابھی تک ان مشکلات میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ عمران خان کے خلاف ان کے وکیل بیرسٹر گوہر کے مطابق تقریباً 200 سے زیادہ کیسز رجسٹر ہے، جس میں عمران خان آئے روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور مختلف عدالتوں میں ضمانت لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیسز جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام کیسز میں جو سب سے پرومیننٹ کیس ہے، اگر ہم ان کیسز کا جائزہ لیں تو اس میں سب سے بڑا کیس اس وقت توشہ خانہ کا کیس ہے، جس میں عمران خان پر الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے مفت یا سستے داموں مختلف اشیاء لی تھی، جس میں خاص طور پر ایک قیمتی گھڑی تھی جس میں خانہ کعبہ کی کا ایک مونوگرام جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ وہ عمران خان نے وہ گھڑی حاصل کی تو اس کو بیچا تھا۔ ساتھ میں کچھ زیورات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سستے داموں وہ زیورات جو ہے وہ لیے تھے اور پھر ان زیورات کو بشرا بی بھی استعمال کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان پر ایک اور دوسرا کیس جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ کا کیس یوں ہے کہ یہ وہی کیس ہے کہ جب ملک ریاض جو کہ ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور پھر برطانوی حکومت نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو غیر قانونی طور پر اپنے پیسے یہاں پر لائے ہیں تو اس کو حکومت پاکستان کو واپس کر دیں۔ تو اس کے بجائے کہ ملک ریاض وہ پیسے واپس کرتے، وہ پیسے پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے اور پھر وہاں سے عمران خان جو ہے انہوں نے وہ پیسے حاصل کیے اور القادر ٹرسٹ کے تحت جو ایک یونیورسٹی بن رہی تھی خاص طور پر جس میں بشرا بی بی کا بڑا انٹرسٹ تھا، تو یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں ڈالے گئے تھے۔ تو یہ دوسرا کیس ہے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کے خلاف جو تیسرا بڑا کیس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے عدت میں بشرا بی بی سے نکاح کیا تھا۔ یہ کیس جو ہے یہ بھی اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ چوتھا کیس جو ہے عمران خان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کو مختلف جو شہروں میں جو حملے ہوئے تھے ملٹری انسٹالیشنز پر، مختلف ریاستی اداروں پر، تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان ملوث تھے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ باور کرایا تھا، ان کو اکسایا تھا کہ آپ مختلف اداروں پر حملے کریں۔ تو یہ مختلف کیسز جو کہ اس وقت عمران خان کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ کئی کیسز جو ہے عمران خان کے خلاف اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 8 فروری کی الیکشن کی بات کریں تو صرف چند دن رہ گئے ہیں، لیکن اس الیکشن سے پہلے خود عمران خان جو ہے وہ الیکشن کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، اس کے علاوہ پرویز الہی، اس کے علاوہ مرکزی لیڈر مراد سعید، حماد اظہر، کئی ایسے لیڈر ہیں جو کہ اس دفعہ اس الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کی الیکشن میں حصہ لینے کے کوئی چانسز بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنا امیدوار کھڑا کرے، اور کئی اس طرح حلقے ہیں کہ جس میں پرانے جو ان کے کارکنان تھے یا پرانے ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، تو اب ان کی جگہ نئے ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ تاہم اس دفعہ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کا چونکہ الیکشن سمبل ان سے واپس لیا گیا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو امیدوار ہیں تو ان کے جو الیکشن سمبلز ہیں وہ مختلف دی گئی ہیں۔ کسی کو بکری دی گئی ہے تو کسی کو پریشر کوکر دیا گیا ہے، کسی کو بیلن دیا گیا ہے، کسی کو ڈول دیا گیا ہے، تو کسی کو کوئی اور سمبل دیا گیا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ووٹرز خاص طور پر جو کہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ان کے لیے اب اس بات کو معلوم کرنا بھی یقیناً آسان نہیں ہوگا کہ ان کی پارٹی کا الیکشن سمبل کیا ہوگا۔ ساتھ میں دوسرا مسئلہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جس کو سامنا ہے وہ یہ کہ چند ایسے حلقے بھی موجود ہے جہاں پر ایک ہی کانسٹیچوئنسی سے، ایک ہی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہی اصل امیدوار ہے۔ وہ کہ اس کے باوجود بھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپنے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کے لیے امیدوار کو جانچنا، ان کو معلوم کرنا جو ہے یہ انتہائی مشکل ہوگا۔
اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ گمان بھی کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ کل اگر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں اور وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین منتخب ہوتے ہیں، تو یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنی سیاسی وفاداریت تبدیل کریں گے اور وہ اس سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ملے گا یا جہاں سے ان کو یہ توقع ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند امیدوار جو ہے وہ حلف بھی لے رہے ہیں، وہ قرآن شریف پر حلف بھی لے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایسے رہنما ہیں جنہوں نے ابھی تک حلف نہیں لیا یا وہ حلف لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ماحول جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہوگا کیا، لیکن بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی مشکلات ہے۔ تاہم ناظرین ایک اہم بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، پاکستان کے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے، پاکستان کے تجزیہ کار ہے سہیل وڑائی صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سمپل میجورٹی بھی حاصل کرے۔ ان کے مطابق صورتحال یہ ہوگی آئندہ الیکشن کے بعد کہ تمام پارٹیز جو ہے ان کو چند سیٹیں مل جائے گی اور ہر ایک پارٹی کا دوسری پارٹی پر انحصار ہوگا، گویا کوئی بھی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں کہلائی جائے گی بلکہ ایک مخلوط حکومت بنے گی۔ ان کے مطابق اگر اس حکومت میں اگر آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اچھا پرفارم کرتی ہے تو پھر اس بات کا بھی اہتمام ہوگا کہ عمران خان کو ضمانت مل جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ گو کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ عمران خان کی جیل آنے کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، وہ بڑی پیمانے پر مختلف صوبوں میں اور مرکز میں سیٹیں حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس بات کی پاسبلٹی ضرور موجود ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی لیڈر ہے، جو قائد ہے عمران خان، وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی سیاست جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے ناظرین کے سیاست ممکنات کا نام ہے جس میں آپ کسی بھی وقت کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ آج سے 2 سال قبل کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ نواز شریف اس ملک میں واپس آئیں گے، ان کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، وہ اپنے کیسز میں بری ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کر سکیں گے۔ جس طرح کسی کے وہم و گمان میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ عمران خان کے بھی اس ملک کے مقتدر حلقوں سے تعلقات اس حد تک خراب ہو جائیں گے کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد عمران خان پر مختلف کیسز بھی بنیں گے اور حتیٰ کہ عمران خان جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی رہیں گے۔ تو یہ وہ تمام ناممکنات ہیں جو کہ ہوتے ہیں اور یقیناً یہ صرف آج کی صورتحال نہیں ہے بلکہ ماضی میں آپ دیکھیں جب بھٹو کے ساتھ واقعات ہوئے تو بھٹو شاید اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کو پابندی سلاسل کریں گے اور بعد میں ان کو پھانسی دی جائے گی۔ اس طریقے سے نواز شریف کی جب 99 میں حکومت ختم کی گئی، اس کے بعد جب 2017 میں ان کو فارغ کر دیا گیا وزارت عظمیٰ کی کرسی سے، تو شاید اس وقت بھی ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کو اس طریقے سے کرسی سے باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی حرف آخر کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ گمان بھی مطلب یہ کوئی اس قسم کی مختلف اور عجیب بات نہیں ہوگی کہ اگر کل پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ان کو کامیابی ملتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ کر اپنی سیاست دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔